بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 6 اکتوبر سن 1902 دربار شام۔ بعد ادائے نماز مغرب حضرت حجت اللہ حسب معمول شینشین پر اجلاس فرما ہوئے۔ میاں غلام رسول حجام امرتسر نے اپنی مشکلات کا ذکر کیا کہ مخالف کس طرح پر ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، اور اس نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ غلام محمد لڑکا جس نے یہاں سے جا کر ایک گندا اشتہار شائع کیا ہے وہ سخت تکلیف میں ہے۔ ایک ہندو فقیر کوٹ کپورہ سے آیا ہوا تھا جو آج صبح بھی ملا تھا۔ اس وقت پھر اس نے سلام کیا۔ حضرت اقدس نے نہایت شفقت سے فرمایا کہ یہ ہمارا مہمان ہے، اس کے کھانے کا انتظام بہت جلد کر دینا چاہیے۔ چنانچہ ایک شخص کو حکم دیا گیا اور وہ ایک ہندو کے گھر اس کو کھانا کھلانے لے گیا۔ میاں غلام رسول نے پھر اپنی تکالیف کا ذکر کیا اور کہا کہ امرتسر کے مخالفوں نے باہم اتفاق کر کے یہ سازش کی ہے کہ جن گھروں میں کھانا پکانے جایا کرتا تھا ان کو بند کر دیا ہے کہ وہ مجھ سے کھانا نہ پکوائیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا صبر کرنا چاہیے، خبر ہے کہ تمہارے لیے کتنے گھر خدا نے رکھے ہیں اور ان سے 2 چند سہ چند تم کو مل جائیں گے۔ طاعون شروع ہو گئی ہے اور وہ ابھی ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں، اس لیے تم ان باتوں کا ذکر ہی نہ کرو کہ گھر چھوٹ گئے ورنہ ثواب جاتا رہے گا۔ طاعون کے ذکر پر فرمایا 3 قسم کی طاعون ہے۔ اول صرف تپ چڑھتا ہے اور گلٹی نکلتی ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ سخت تپ ہی ہوتا ہے، اور بعض ایسی ہوتی ہے کہ نہ تپ ہے نہ کچھ اور، بس خاتمہ ہی ہو جاتا ہے۔ جناب نواب صاحب کے لڑکے کے گلے میں ایک ہڈی کا ٹکڑا پھنس گیا تھا۔ مولوی صاحب اس کے علاج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب نواب صاحب کے ساتھ واپس آئے تو انہوں نے ذکر کیا کہ ہڈی پھنس گئی تھی اور شکر ہے کہ نکل گئی۔ فرمایا مچھلی کی ہڈی کا علاج تو سہل ہے کہ دہی سرکہ ملا کر پلایا جاوے تو فوراً نکل جاتی ہے، اور فرمایا خدا کا فضل قدم قدم پر انسان کو مطلوب ہے، اگر اس کا فضل نہ ہو تو یہ جی نہیں سکتا۔ مولوی عبداللہ صاحب کشمیری نے دھرم کوٹ میں جو ان کا مباحثہ ہوا تھا اس کا مختصر سا تذکرہ کیا، اور میر نبی بس صاحب بٹالوی کا بھی ذکر کیا کہ وہ آئے تھے اور انہوں نے ایک مختصر سی تقریر کی تھی۔ مولوی عبداللہ صاحب نے کہا کہ وہ بار بار یہ اعتراض کرتے تھے کہ مرزا صاحب کا نام قرآن سے نکال کر دکھاؤ۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا وہ احمق نہیں جانتے کہ اگر خدا تعالیٰ ایسے صاف طور پر کہتا تو اختلاف کیا ہوتا۔ یہودی اسی طرح تو ہلاک ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ اگر خدا اس طرح پر پردہ پر انداز کلام کرے تو ایمان ہی نہ رہے۔ فراست سے دیکھنا چاہیے کہ حق کیا ہے۔ ہماری تائید میں تو اس قدر دلائل ہیں کہ فراست والا سیر ہو کر کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ یاد رکھو گفتگو کرتے وقت ضروری ہے کہ پہلے مذہب متعین کر لو۔ اس پر حضرت مولانا نور الدین صاحب حکیم الامت نے عرض کیا کہ گرداسپور میں ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کچھ سوال کیے۔ میں نے کہا تم نے کسی راز باز کو دنیا میں مانا ہے یا نہیں؟ جن دلائل سے اس کو مانا ہے اسی دلیل سے حضرت اقدس سچے ہیں۔ پھر خاموش ہو گیا۔ حضرت اقدس نے فرمایا یہ لوگ جو بار بار پوچھتے ہیں کہ قرآن میں کہاں نام ہے، ان کو معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ نے میرا نام احمد رکھا ہے، بورتا یا احمدو وغیرہ بہت سے الہام ہیں۔ میرا نام محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور احمد نام پر ہی ہم بیعت لیتے ہیں۔ کیا یہ نام قرآن شریف میں نہیں ہے؟ پھر جس قدر میرے نام آدم، عیسیٰ، داؤد، سلیمان وغیرہ رکھے ہیں وہ سب قرآن میں موجود ہیں۔ ماسوائے اس کے یہ سلسلہ اپنے ساتھ ایک علمی ثبوت رکھتا ہے۔ اگر ان علمی امور کو یکجہی طور پر دیکھا جاوے تو آفتاب کی طرح اس سلسلے کی سچائی روشن نظر آتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے میرے سارے نبیوں کے نام رکھے ہیں اور آخر جری اللہ فی حل الانبیاء کہہ دیا ہے۔ پھر فرمایا ہم جس طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ خدا نے میرا نام نبی رکھا، یہ بالکل سچی بات ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چشمہ افادات مانتے ہیں۔ ایک چراغ اگر ایسا ہو جس سے کوئی دوسرا روشن نہ ہو وہ قابل تعریف نہیں ہے، مگر
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम ऐसा नूर मानते हैं कि आपसे दूसरे रोशनी पाते हैं। ये जो खुदा ताला ने फरमाया है, मा काना मुहम्मदुन अबा आदम रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन, अल-अहज़ाब आयत 40। ये बिल्कुल दुरुस्त है। खुदा ताला ने आपके जिस्मानी अबूवत की नफ़ी की, मगर आपकी रूहानी अबूवत के इस्तिस्ना किया है। अगर ये माना जाए जैसे कि हमारे मुखालिफ कहते हैं कि आपका ना कोई जिस्मानी बेटा है ना रूहानी, तो फिर इस तरह पर माज़ अल्लाह ये लोग आपको अबतर ठहराते हैं, मगर ऐसा नहीं। आपकी शान तो यह है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बे का वनहर इन्ना शान या कौवल अबतर। अल कौसर आयत 2-4। अल्लाह ताला ने ख़त्म नबूवत की आयत में फरमाया कि जिस्मानी तौर पर आप अब नहीं, मगर रूहानी सिलसिला आपका जारी है, लाकिन माफात के लिए आता है। अल्लाह ताला कहता है कि आप खातम हैं, आपकी मोहर से नबूवत का सिलसिला चलता है। फरमाया हम खुद बखुद नहीं बन गए, खुदा ताला ने अपने वादों के मुताबिक जो बनाया वो बन गए। ये उसका फेल और फजल है। या फ़अलो मा यशा, खुदा ने जो वादे नबियों से किए थे उनका ज़हूर हुआ है। इब्राहीम में ये इल्हाम उस वक्त से दर्ज है, वकान अमरम मक़दिया सदक़ल्लाहु व रसूलहू वकान अमरम मफ़ूला वगैरह। इस किस्म के 20 इल्हाम हैं जिनसे साफ मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने ऐसा ही इरादा फरमाया हुआ था, इसमें हमारा कुछ तसर्रुफ नहीं। क्या जिस वक्त अल्लाह ताला ने नबियों से ये वादे फरमाया हम हाज़िर थे। जिस तरह खुदा ताला मुरसल भेजता है, इसी तरह उसने यहाँ अपने वादे को पूरा किया। आइंदा के लिए अगर इस किस्म के जलसे गुफ्तगू के हों तो सवालात पहले कलम बंद होने चाहिए ताकि उनके जवाबात देख लिए जाएँ, क्योंकि हम तो इन बहसों का सिलसिला बंद कर चुके हैं। क्योंकि ये कोई बटेरबाजी नहीं, इसलिए ज़रूरी है कि पहले से मुरतब हो जाएं। हज़रत मौलाना नूरुद्दीन साहब ने अर्ज़ किया कि हुजूर ने जो लिखा है सूरह नूर से नूर हासिल करो, ये एक लतीफ़ नुक्ता मारिफत है। एक शख्स ने सवाल लेकर भेजा था कि मेरे दादा ने मकान के एक हिस्से ही को मस्जिद बनाया था और अब उसकी ज़रूरत नहीं रही, तो क्या उसको मकान में मिला लिया जावे। हज़रत अक़दस ने फरमाया हाँ मिला लिया जावे। जहाँ बाद नमाज इशा इजलास ख़त्म हुआ। 7 अक्टूबर 1902 बाद नमाज असर। मौलवी करमदीन साहब भी ने साईं मेर अली शाह गोलवी के पर्दा दरी वाले मजमून को पढ़कर और सुनकर एक ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने धमकी दी थी कि अब जो कुछ मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा। फरमाया उनको लिख दो कि तुम्हारी धमकी तुम पर ही पड़ेगी, जो दूसरे मौलवियों पर पड़ा है वही तुम पर पड़ेगा। हमारी बातें आसमानी हैं, हम मनसूबा नहीं सोचते। ये नामर्दी है कि तुमने नाम तक नहीं लिखा। दरबार शाम। हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम की तबीयत नासाज थी। बाद अदाया नमाज मगरिब जब आप इजलास फरमा हुए तो डॉक्टर खलीफा रशीदुद्दीन साहब तिब्बी मशवरा अर्ज़ करते रहे। फिर मौलवी मोहम्मद अली साहब ने मुंशी मज़हर अली साहब का ख़त सुनाया, जो मैगज़ीन को पढ़कर इस सिलसिले की तरफ मुतवज्जे हुए हैं। उन्होंने अपने मज़ीद इत्मीनान के लिए चाहा था कि एक मुकदमा मुतदायरा के अंजाम के मुतालिक हज़रत अक़दस जवाब दें। आपने सुन्नत अंबिया के मुआफ़िक़ जो इख्तराई मोजज़ात मांगने वालों को जवाब देना चाहिए जवाब दिया और फरमाया खुदा ताला निशान नुमाई में अपनी शरायत रखता है। इसके बाद मौलाना मौलवी सैयद मोहम्मद आसिम साहब फाजिल अमरोई ने अपने एक लतीफ़ मजमून सुनाया। फिर टीका ताउन पर मुख्तलिफ बातें होती रहीं और ताउन के जिक्र आने पर हजूर ने अपनी पेशगोई को दोहराया कि ब्राहीन में उसकी खबर दी गई है, अता अमरुल्लाह फला तस्ताजिलून, और फिर नज़ीर नाम रखा और कहा कि ज़ोरावर हमलों से उसकी सच्चाई जाहिर कर देगा। और फिर फरमाया कि यही ज़ोरावर हमले हैं। इंसान जब कोई बीमार ही नहीं होता तो गाफिल होता है, लेकिन जब ज़ल्ज़ले की तरह हिलाया जाता है फिर तब्दीली करना चाहता है, जैसे फ़िरौन का हाल हुआ। खुदा ताला से जब इंसान जुदाई लेकर जाता है तो इसके तमस्सुलात दोज़ख होते हैं। खुदा ताला के कलाम में किज़्ब नहीं है। मैं यात रब्बहू मुजरिमन, तो आयत 75 सच फरमाया है। जब इंसान अजाब और दर्द में मुब्तला है, अगरचे वो जिंदा है लेकिन मुर्दों से भी बदतर है। वो जिंदगी जो मरने के बाद इंसान को मिलती है वो सलाह और तकवा के बदू नहीं मिल सकती। जिसको तब चढ़ी हुई है उसे क्यों कर जिंदा कह सकते हैं। सख्त तब में कुछ मालूम नहीं होता कि रात है या दिन है। मौलाना मौलवी नूरुद्दीन साहब हकीम उल उम्मत ने अर्ज़ किया कि रुड़की में बाद मुसलमान आरिया हो गए हैं।
میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کوئی نفع پہنچا اور اب شود ہو کر تم کس ورن میں ہوئے؟ اس نے کہا شودر میں۔ پھر دوسرے آریہ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں بھی شودر ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا آپ اپنی لڑکی ان کو دے سکتے ہیں؟ خاموش ہو گیا۔ مسٹر پرگٹ کے متعلق ایک نوٹ فری تھنکر سے سنایا گیا کہ لوگوں نے اس پر حملہ کیا، پولیس نے بچا دیا۔ اور پھر مسٹر ڈوئی کا اخبار سنایا گیا، اس نے ایک فقرہ لکھا ہے کہ مسیح نے 2000 سوروں کو شیطان میں ڈال دیا، تو گویا سور کے لیے موزون جگہ شیطان ہے اور پھر سور کے لیے بہترین جگہ تمہارا پیٹ ہے۔ انجیل میں ایک خمیر کی مثال ہے جس کو ناظرین کی دلچسپی کے لیے ہم انجیل متی کے باب 23 آیت 13 سے نقل کرتے ہیں۔ یہ مثال ڈوئی نے بیان کی ہے اور اس پر حجت اللہ نے مختصری تقریر کی، وہ میزائل میں درج ہوگی۔ وہ مثال انجیل میں یوں لکھی ہے، اس نے ایک اور تمثیل انہیں سنائی کہ آسمان کی بادشاہت اس خمیر کی طرح ہے جسے کسی عورت نے لے کر 3 پیمانہ آٹے میں ملا دیا اور ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا۔ اس پر حضور نے فرمایا اگر یہ صحیح ہے تو یہ پیش گوئی ہے اور اس سے مراد دنیا ہے، اور مسیح سے لے کر اس وقت تک 3 ہی پیمانے ہوتے ہیں، یعنی خود مسیح، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت یہ سلسلہ۔ ہم نے جو تعلیم لکھی ہے اور کشتینوں میں چھپی ہے اس کو پڑھ کر صاف معلوم ہوتا ہے کہ 3 پیمانوں کو ایک کیا گیا ہے اور اس سے مراد دنیا ہے۔ وہ دنیا نے تباً تقاضا کیا کہ یہ سلسلے اس طرح پر قائم ہوں۔ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو پیش کر کے مسیح کے تعلیم کے زوایت کو نکال دیا ہے۔ براہین کے الہامات میں مجھے اور مسیح ابن مریم کو ایک ہی جوہر کے 2 ٹکڑے کہا گیا ہے۔ اس کے بعد نماز عشاء کا دربار ختم ہوا۔